شاہ بقی الدین ابن مخلد فرماتے ہیں کہ میری عمر 19 سال تھی اور مجھے علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا ذوق تھا۔ تو فرمایا کہ میں ایک استاد کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے۔ تو اس استاد نے کہا کہ آپ اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلے جائے اور وہاں پر امام احمد بن حنبل ہیں، ان سے آپ علم دین سیکھیں۔ تو وہ نکل گئے سفر کے لیے۔ اب وہ پانی کے راستے سے جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے۔ فرماتے ہیں کہ کشتی جب ہماری پانی کے اندر تھی تو اچانک طوفان آ گیا۔ اب طوفان آ گیا تو کئی دن تک وہ طوفان چلا۔ اب جب طوفان تھما تو اس کے بعد ہماری کشتی کو جس طرف جانا تھا وہ بالکل الٹ ہو گئی اور کسی اور طرف چلنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ کنارے پر اترے اور پھر میں نے پتہ کیا تو یہاں سے بغداد شریف کا راستہ 1.25 مہینہ دور تھا، پیدل 1.25 مہینہ دور تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر طے کیا، راستے میں میں نے درخت کے پتے کھائے اور پھر میں علم دین سیکھنے کے لیے ایسے ہی آگے بڑھتا رہا اور پھر میں بغداد شریف پہنچ گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی بغداد شریف پہنچ گیا تو کیا پتہ چلا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا جو مدرسہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، اتنا لمبا سفر طے کیا علم دین سیکھنے کے لیے اور پتہ چلا کہ مدرسہ بند ہو گیا۔ اب آپ نے پتہ کیا کہ مطلب معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، ان کا مدرسہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب انہوں نے پتہ لگایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو گرفتار کہاں کیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ ان کو ان کے گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا ہے اور گھر کے آس پاس پہرے دار بٹھا دیے ہیں۔ اب آپ نے کسی سے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دے، تو کسی نے کہا کہ میں آپ کو خاموشی کے ساتھ وہاں لے چلوں گا اور اشارہ کر دوں گا کہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے۔ تو کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پر پہنچے اور امام احمد بن حنبل کا جیسے ہی گھر آیا تو اس نے اشارہ کر دیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ واپس چلے آئے اور پھر رات کو سوچنے لگے کہ اب میں علم دین کیسے سیکھوں۔ تو اب آپ کے دماغ میں ایک طریقہ آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے سارے بال بکھیر دیے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور ہاتھ میں ایک کاسہ لے لیا اور فقیر کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد پھر بغداد کی گلیوں میں گھومنے لگے، اور پھر گھومتے گھومتے امام احمد بن حنبل کی گلی میں پہنچ گئے اور پھر اس دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ امام احمد بن حنبل کا۔ اور آپ نے جب جیسے ہی وہاں پر پہنچی آپ، تو امام احمد بن حنبل نے آپ کو ایک دینار دیا، کیونکہ آپ نے فقیر کی شکل اختیار کی تھی، ایک دینار دیا۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، میں کسی کو علم نہیں سکھا سکتا، میں کیسے سکھاؤں گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں ہر روز آپ کے پاس اسی طرح بھکاری بن کر آؤں گا، آپ مجھے صرف ایک حدیث سکھا دینا۔ ہر روز میں آپ کے پاس بھکاری بن کر آیا کروں گا، آپ مجھے ہر روز ایک حدیث سکھا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک اسی طرح بھکاری بن کر حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ہر روز حدیث سیکھنے کے لیے جاتا تھا، ہر روز ایک حدیث میں سیکھتا تھا، 1 سال تک اس طرح میں سیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، ایک نیا بادشاہ آیا، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ اچھا تھا تو اس نے ساری پابندیاں ہٹا دی اور حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک مدرسہ بنا کر دیا اور آپ کو اجازت بھی دی کہ آپ اب تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی طلبہ حاضر ہوئے وہاں پر علم دین سیکھنے کے لیے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو حقیقی فیض تھا، میں علم تو سب کو سکھاؤں گا، لیکن حقیقت میں جو فیض تھا وہ تو اس بندے نے حاصل کر لیا، جو 1 سال تک بھکاری بن کر میرے پاس ہر روز آتا تھا اور ایک حدیث سیکھ کر جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ علم کی چاہت، اگر ہم ہوتے تو وہاں سے لوٹ آتے،
کہ وہاں پر تو پابندی لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے فقیر کی شکل اختیار کر لی اور ہر روز 1 سال تک ہر دن ایک حدیث سیکھنے جاتے تھے وہاں پر۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ علم مل جاتا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھے، یہ بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ عمر ہے علم سیکھنے کی، بڑی آسانی سے مل بھی رہا ہے تو سیکھ لے، کیونکہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ہماری پوری زندگی گزار دی، ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ لوگ روتے ہیں، اور آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔